عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ نماز جنازہ سے متعلق بھی ہم مسلمانوں کا عجب طرز عمل رہتا ہے کہ ہم اول تو جلدی سے کسی عام مسلمان، یعنی جس سے ہماری کوئی رشتہ داری نہ ہو، کوئی باقاعدہ جان پہچان نہ ہو، تو اس کی نماز جنازہ میں ہم شرکت کرتے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری اس سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے اور چونکہ اس سے کوئی جان پہچان نہیں ہے، تو اگر نہیں بھی گئے تو کل کو کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ تم فلاں کی نماز جنازہ میں نہیں آئے، کیونکہ رشتہ داری کی نماز، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو اور اس کی نماز جنازہ میں نہ جائیں تو پھر وہاں یہ طعنہ ملنے کا ڈر ہوتا ہے کہ جی فلاں کا انتقال ہوا تھا اور آپ آئے نہیں، تو پھر وہاں ہم شرکت کرتے ہیں اس نیت سے، یعنی دل میں یہ ہوتا ہے کہ جی جانا ضروری ہے، رشتہ دار ہے، یعنی وہاں پر بھی جو شرکت ہوتی ہے وہ طعنے کے ڈر سے، یا یہ دل میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ اگر نہیں گیا تو وہ کیا کہیں گے کہ فلاں نہیں آیا۔ کاش کے مسلمان عام مسلمان کی نماز جنازہ میں بھی اور اپنے رشتہ دار یا جان پہچان والے کی نماز جنازہ میں بھی کسی طعنے کے ڈر سے یا باتوں سے بچنے کے لیے شرکت نہ کرے، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر اور ثواب کی خاطر شرکت کرے، اور وہ کسی کا بھی انتقال ہو، پھر جان پہچان کے بغیر بھی عام مسلمان بھی ہو، اگر موقع مل جائے کہ نماز جنازہ میں شرکت کرنا، یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کس نے آج روزہ رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج میں نے روزہ رکھا۔ فرمایا کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ جواب میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں کی۔ پھر فرمایا کس نے آج کسی مریض کی عیادت کی؟ اس جواب میں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاں۔ چوتھے نمبر پر پوچھا کس نے کسی نماز جنازہ میں آج شرکت کی؟ اس جواب میں بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں یہ چار چیزیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کتنی فضیلت کی بات ہے، تو یہ کام نیکی کے کام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز جنازہ میں شرکت کرے اس کے لیے ایک قیراط ثواب ہے، اور جو اس کی تدفین تک شامل رہے، یعنی جب میت کو قبرستان لے جایا جائے، وہاں تدفین کی جائے، جب وہاں تک شرکت کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 2 قیراط اجر ہے۔ قیراط کیا ہوتا ہے؟ فرمایا 2 بڑے پہاڑ ہیں، یعنی اس کے لیے گویا اتنا اجر ہے کہ کوئی اللہ کی راہ میں اتنا مال خیرات کرے تو جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اتنا ثواب نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بڑی ثواب کی بات ہے۔ ہم بھی اس معاملے میں بھی عجیب معاملے میں رہتے ہیں کہ بسا اوقات نماز جنازہ میں ہی شرکت نہیں کرتے، اور اگر نماز جنازہ میں شرکت کی اور کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی کام ایسی شرعی وجہ نہ ہو، تو پھر کوشش یہ کی جائے کہ اس کی تدفین میں بھی شرکت کی جائے۔ کتابوں میں یہاں تک ثواب لکھا گیا کہ جو نماز جنازہ کے ساتھ پیدل چلتا ہے تو اس کو پیدل چلنے پر بھی ہر قدم پر نیکی عطا کی جاتی ہے، اور جب اس کو کندھا دیتا ہے تو جو میت کو 40 قدم کندھا دے تو اس کے بارے میں بھی فضیلت آئی ہے کہ اس کا کبیرہ گناہ معاف کیا جاتا ہے، ورنہ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتا ہے، لیکن میت کو کندھا دینے کا ثواب یہ ہے کہ اس کا کبیرہ گناہ کندھا دینے کی برکت سے معاف ہو جاتا ہے۔ تو کاش ہم اس نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے شامل ہوں اور ثواب کی نیت پانے کے لیے۔ ایسے ہی جس شخص کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اس شخص کو بھی اس کا انعام ملتا ہے، یعنی لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، اور اس کو کیا انعام ملتا ہے؟ فرمایا گیا بندہ مومن کو مرنے کے بعد پہلا انعام یہ ملتا ہے جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب شرکاء کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ شرکاء کی بھی مغفرت ہے اور اس بندے کو بھی انعام ہے، یعنی جب خود سوچئے کہ جب اس کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کی مغفرت کی بشارت ہے تو پھر جس کی نماز جنازہ ہے یقیناً اس کی بھی بشارت ہوگی۔ اس لیے اس روایت کے مطابق یہ بھی لکھا گیا کہ جس میت پر 100 افراد نے، اور ایک روایت کے مطابق 40 افراد نے، اور ایک روایت کے مطابق 3 صفیں اگر نماز جنازہ ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نماز جنازہ پڑھنے والوں کی سفارش اس میت کے حق میں یوں قبول فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ افراد زیادہ سے زیادہ کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ آج ہم کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے، کل کوئی ہمارے لیے نماز جنازہ میں شریک ہو کر ہماری میت کے لیے، ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، کہ نماز جنازہ یہ مغفرت کی دعا ہی تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ ایک ساتھ موجود ہیں کہ ایک میت کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میت کے بارے میں اچھی باتیں سنی، لوگوں کے منہ سے اچھی باتیں نکلی۔ معلوم ہوا دیکھیے کہ لوگوں کے منہ سے تعریف نکلوانا، لوگوں کے منہ سے اچھا کہلوانا، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کہ لوگ اچھا کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی باتیں سنی، فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور میت کا گزر ہوا اور اس کے بارے میں لوگوں نے برے الفاظ کہے، اس کی تعریف نہیں کی اس مرنے والے کی۔
अच्छा नहीं होगा, ज़ाहिर है, जो अच्छा होगा तो उसके बारे में अच्छा कहा जाएगा ना, जो बुरा होगा उसके बारे में बुरा कहा जाएगा, उस दूसरी मैयत के बारे में बुरा भला कहा गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजिब हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर थे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 मरतबा आपने अलग अलग मैयतों के बारे में लफ्ज़ एक ही फरमाया, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। फरमाया जिसके बारे में तुमने अच्छा कहा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और जिसके बारे में तुमने बुरा कहा उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला लोगों की गवाही मैयत के हक़ में यूँ कबूल फरमाता है कि तुम अल्लाह के गवाह हो, तुमने उसको बुरा कहा तो वो अल्लाह के नज़दीक बुरा है, और तुमने अच्छा कहा तो वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा है। तो अच्छे के लिए जन्नत है और बुरे के लिए जहन्नम है। तो इससे मालूम हुआ कि मैयत के बारे में अच्छे अल्फाज और बुरे अल्फाज ये बड़ी अहमियत रखते हैं। अब हर एक अपने बारे में अच्छी तरह जानता है कि लोग मेरे मरने के बाद मुझे अच्छे अल्फाज से याद करेंगे या मुझे बुरे अल्फाज से, मुझे अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे। तो अपने रवैयों पर, अपने आमाल पर, अपने तौर तरीक़ों पर, अपने अखलाक पर हम गौर करें, नज़र रखें, अच्छे आदाब के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो लोग हमें अच्छे अल्फाज से याद करेंगे। इसलिए एक रिवायत में फरमाया गया कि जिसके मुतालिक 40 पड़ोसी गवाही दें, और एक रिवायत के मुताबिक 3 पड़ोसियों के घर, और एक सवाल पर सहाबा ने यहाँ तक कहा कि या रसूलल्लाह क्या 2 के बारे में भी? फरमाया हाँ 2 भी। फरमाया जो अच्छी गवाही देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम्हारा इसके बारे में इल्म ये है कि तुम इसको अच्छा समझते हो, लेकिन इसके गुनाहों को मैं जानता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये सदा दी जाती है कि चूँकि तुम्हारा इल्म अच्छा है इसके बारे में, तुमने अच्छा कहा, तो मैंने जो मैं इल्म रखता हूँ इसके बारे में, इसके गुनाहों का, इसकी बुराइयाँ का, वो मैंने मुआफ़ कर दिया, और तुम्हारी गवाही कबूल करते हुए इसे मैं मग़फ़िरत की बशारत अता फरमाता हूँ। कितनी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं। काश कि हम ये छोटे छोटे अमाल अपनाएं, अच्छी अच्छी बातें हम अपने जहन में बिठा लें कि हम नमाज जनाजा में भी शरीक हों, सवाब की नीयत से शरीक हों, किसी ताने की नीयत से ना हों, और हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें, ऐसे रहें, ऐसे रहन सहन इख्तियार करें कि हमारे पड़ोसी भी हमसे खुश हों, जिसके पड़ोसी नाराज़ हों। हर एक जानता है कि बाज़ औक़ात उसका रवैया ऐसा अंदाज़ होता है कि उसके पड़ोसी क्या, अपने घर वाले भी उससे तंग होते हैं, उसके अपने घर के अफराद भी तंग होते हैं। ऐसा काम ना किया जाए, ऐसा किया जाए कि खुश हों, जो भी आपसे मिले, जो भी आपसे बातचीत करे उसको खुशी मिले। यानी किसी को आप सुकून नहीं दे सकते तो उसको दुख भी ना, कम से कम दुख भी ना दें। इस तरह इंशाल्लाह ज़िंदगी गुजारेंगे तो अच्छे से इंशाल्लाह दुनिया भी गुजरेगी और आखिरत की ज़िंदगी भी अच्छी होगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। का हो जज़्बा अता